بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اب میں ایک نئی کتاب شروع کر رہا ہوں۔ یہ کتاب مکتب کے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کتاب میں اسلام کے کلمے ہیں، 7 کلمے ہیں۔ اس کتاب میں دعائیں ہیں، اذکار مسنونہ ہیں، کھانا کھانے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، بیت الخلاء جانے کی دعائیں، وضو کے وقت کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز کے طریقے ہیں، صورتیں ہیں اور مسئلہ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ضروری مسائل ہیں، نماز کے سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور پھر 40 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور زکوٰۃ سے متعلق سارے، حج سے متعلق، کفارے سے متعلق، عیدین کے مسئلہ مسائل، نماز کے طریقے، تراویح سے متعلق، بیت الخلاء جانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، غسل کی سنتیں، اور پھر سیرت النبی کے اوپر سوال و جواب کے انداز میں، پھر اسلامی معلومات جو ہے سوال و جواب کے انداز میں، اسلامی عقائد سوال و جواب کے انداز میں، یہ سارے طریقے اس میں بیان کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ بظاہر تو یہ کتاب دیکھنے میں لگتی ہے کہ مکتب کے بچوں کے لیے ہے، اور یقیناً یہ مکتب کے بچوں کے لیے ہی ہے، لیکن اگر اس کتاب میں ایسی چیزیں ہیں جو بڑوں کو بھی نہیں معلوم، اگر بڑے بھی اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس پر ہم نے ویڈیو بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ کلمے کو کیسے پڑھنا ہے، حدیثیں کیسی پڑھنی ہیں، دعائیں کیسے پڑھنی ہیں، کیونکہ مکتب میں بچوں کو پڑھانے کا انداز بھی ایک الگ ہوتا ہے، لہجے سے پڑھائے جاتے ہیں، یاد کروائے جاتے ہیں، تو پڑھنے کا ایک انداز بھی تھوڑا ایک الگ انداز ہوگا۔ تو اسی انداز میں، جس انداز میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں مکتب میں، اسی انداز میں ہم اس کو بھی ویڈیو بھی ہم اسی طریقے سے بنائیں گے۔ تو اس کو آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت کچھ آپ اس ویڈیو سے بھی سیکھیں گے۔ تو اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں شروع سے۔ سب سے پہلے اس میں کلیمات اسلام ہیں، یعنی اسلام کے 7 کلمے ہیں، تو ان کلموں کا سب سے پہلے بیان ہے۔ تو اس کلمے پہ آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کلیمات اسلام، اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ بڑا عالی شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اسی کے قبضے میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ رد کفر: اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ کے ساتھ جانتے بوجھتے کسی چیز کو شریک کروں، اور میں آپ سے انجانی چیزوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں، نیز کفر، شرک اور تمام معاصی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اسلام و ایمان کا اقرار کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ: میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، اور اس پر کہ اچھی بری تقدیریں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ کلمے تھے، 7 کلمے اسلام کے 7 کلمے ہیں ترجمہ کے ساتھ۔ تو اس ساتوں کلمہ کو ہم نے پیش کیا ترجمہ کے ساتھ میں۔ تو اسی طریقے سے اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، اور بچے اسی لہجے سے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کلمہ میں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کلمے کے تلفظ کے ساتھ پڑھنے آپ کو آئے گا کہ اس تلفظ کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ اور اس کلمے کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے آئے گا۔ تو اس کو بار بار آپ دیکھیں اور کس لہجے کے ساتھ، کس تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، اس کو بار بار دھیان دیجیے، تو
تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنے آئے گا، اور بہت ساری چیزیں اس کتاب میں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔